کہانی کا نام ہے کھوٹے سکے۔ رات ہونے والی بارش اور تیز طوفان نے صحن کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جا بجا پھیلے شہتوت، پیپل، نیم اور جامن کے پتے اپنی چھب دکھلا رہے تھے۔ اپنے کمرے سے نکل کر اس نے کوفت بھری نگاہ پورے صحن پر ڈالی تھی۔ اس سہ منزلہ عمارت میں کیونکہ نیچے والے پورشن میں رہنے کا شرف اسے حاصل تھا، اس لیے آندھی طوفان کی باقیات سمیٹنا بھی اسی کے ذمہ ہوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ گھر اس کے بابا کی محنت کی کمائی سے بنا تھا۔ انہوں نے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی عادت اپنے ابا سے پائی تھی اور ان کے ابا نے اپنے ابا سے، سو وہ اب تک سبھی کو سینت سینت کر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری منزل پر چھٹن چاچا اور بنو خالہ کا نواز تھا، جبکہ اس سے اوپر مشتری رہتی تھی، غلام ماموں کے ہمراہ۔ ایک پورے کا پورا جنجال پورا تھا اس گھر میں، مانو گھر نہ ہو، اچار کا ڈبہ ہو، جس میں گاجر، مولی، ہری مرچیں، لیموں اور آم سب مکس کر کے ڈال دیا گیا ہو۔ مشتری تو رہتی تھی، ابھی چند دن پہلے ہی بننے میاں کا ٹرانسفر ہوا تھا، تو وہ بما اپنے کنبے کے دوسرے شہر سے دھارے تھے، وگرنہ تو ایسے لگتا تھا نور منزل کسی مچھلی منڈی کا نام ہو۔ پہلے بابا جانی کے لیے سوپ بنا لیتی ہوں۔ اس نے ہر چیز پر طائرانہ نظر ڈالی۔ ہر چیز مٹی مٹی۔ بابا جان کی طبیعت اب کنٹرول میں ہی نہیں آتی تھی۔ کبھی شوگر بڑھ جاتی تو کبھی بلڈ پریشر اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا۔ ان کی قلیل پینشن میں بڑا کھینچ تان کر گزارا ہو رہا تھا، کیونکہ نور منزل کے مکینوں کو کبھی اپنے کچن کے لیے راشن لانے کی توفیق رب نے عطا نہ کی تھی۔ جانے کب سے بابا جانی 2 افراد کے لیے لانے والا مہینے بھر کا راشن 20 لوگوں کے لیے لاتے تھے۔ چھٹن چاچا کی ورکشاپ بند پڑی تھی۔ بنو خالہ کی مشین سارا دن چلتی تھی، مگر آمدنی صفر۔ مشتری رشتے کراتی تھی، پر نہ جانے کیسے رشتے کراتی تھی کہ ایک دھیلا نہ ملتا تھا۔ غلام چاچا کا اپنا چلتا کاروبار تھا، جو جانے کدھر چلتا تھا کہ 1 روپیہ نہ نکلتا ان کی جیب سے۔ مجال ہے جو کبھی دیکھنے کو ملا ہو۔ اور غلام چاچی، وہ تو استانی تھی، پھر نہ جانے تنخواہ کدھر جاتی تھی۔ وہ مستدی سے سانجے باورچی خانے میں آئی۔ ایک سلنڈر مشتری کے قبضے میں تھا، جبکہ دوسرا غلام چاچی سنبھالے بیٹھی تھی۔ ایک حصہ مجھے خالی کر دیں، مجھے بابا جانی کے لیے سوپ بنانا ہے، وہ منمنائی تھی، جسے قطعاً خاطر میں نہ لایا گیا تھا۔ چھری تلے دم تو لو، ہم بھی کام ہی کر رہے ہیں، مشتری بولی تھی۔ مجھے بابا کے لیے سوپ بنانا ہے، اس نے چبا کر ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ مجھے میکرونی بنانی ہے اور دوسرے پر چنے ابل رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ یعنی کسی کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کے بابا کے لیے سوپ بنانے دینے کا، حالانکہ زیادہ بھوکا رہنے سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں میں امنڈ آئے تھے۔ چپ چاپ باہر آ کر وہ پھیلاوا سمیٹنے میں مگن ہو گئی تھی۔ صحن کو جھاڑو کی نہیں، پانی کی ضرورت تھی۔ اس نے جلدی جلدی پائپ لگا کے دھونا شروع کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا، ابھی پرسوں ہی کی بات تھی، جب ابا کے ماہانہ چیک اپ کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے تو وہ غلام چاچی سے مانگنے چلی گئی تھی، مگر انہوں نے تو منہ پر ہی صفا چٹ انکار کر دیا تھا، بلکہ الٹا اسے مفت مشورے سے بھی نوازنے لگی تھی۔ پڑھی لکھی ہو، کہیں نوکری کیوں نہیں کرتی؟ ہر وقت ہاتھ پھیلائے رکھنا اچھا لگتا ہے کیا؟ بے انتہا نخوت تھی ان کے لہجے میں۔ وہ چاہتی تھی کہ کرارا سا جواب دے۔ بابا کی اچھی خاصی پینشن کچن، دودھ، بجلی، گیس اور اخبارات و رسائل کی مد میں نکل جاتی تھی، جو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا تھا، مگر بابا کی تربیت آڑے آنے کی وجہ سے وہ خاموش ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اپنے ابا کی نصیحت پہ عمل پیرا تھے کہ ہمیشہ جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، کبھی توڑنا مت۔ کچن میں بے ہنگم سا شور برپا ہوا تھا۔ اس نے تقریباً صحن دھو ہی لیا تھا، اس لیے پائپ سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ غلام چاچی کی میکرونی اور چنے والی ٹرے جانے کیسے زمین بوس ہو چکی تھی۔ چاچی تو ابھی صدمے کی حالت میں بت بنی کھڑی تھیں۔ واللہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ حالانکہ چاچی نے ہمیشہ اس کے معاملے میں صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس نے کبھی ایسا نہ چاہا تھا اس کی وجہ سے بلا وجہ کسی کا نقصان ہو جائے۔ غلام چاچی غصے سے اوپر چلی گئی تھیں۔
یعنی یہ پھیلاوا بھی اسے ہی سمیٹنا تھا۔ اس نے فرش صاف کیا، سوپ بنایا اور بابا کے کمرے میں آ گئی۔ یہ لے جی گرما گرم سوپ۔ وہ دنیا میں اس کی اکلوتی خوشی تھے، جینے کی وجہ، سکون کا سامان، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ان سے بات کرتے ہوئے لہجہ خود بخود ہی خوشگوار ہو جاتا تھا۔ بابا، ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ رتابہ بیٹا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، اس لیے مختصراً اسے تسلی دی تھی۔ وہ باہر نکل آئی تھی ان کے کمرے سے۔ بابا جتنا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ بہت دن پہلے اسے بابا کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ چاچا، آپ ہمیں ہسپتال لے جائیں گے؟ اس نے بڑی آس سے غلام چاچا سے پوچھا تھا، جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تھی۔ بھائی، مجھے تو اپنے بڑے ضروری کام ہیں، میں ہسپتال کے چکر نہیں کاٹ سکتا۔ تمہارے بابا تمہاری ذمہ داری ہیں، تم ہی سنبھالو۔ اور وہ یہ نہیں پوچھ پائی کہ آپ لوگ تو میرے بابا کی ذمہ داری نہیں، پھر کیوں بنا ماتھے پر شکن لائے سنبھال رہے تھے اتنے سالوں سے، بنا کچھ کہے، بنا کوئی احسان جتائے۔ اس دن غلام چاچا کی گاڑی بمشکل چوری ہوتے ہوتے بچی تھی۔ جانے کیوں؟ وہ بابا کو رکشے پر لے گئی تھی۔ وہ بے حد غمگین رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہیں، اس لیے اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس کی نمازوں میں بددلی آ گئی تھی، جیسے فرض سمجھ کر مارے باندھے پڑھ رہی ہو۔ کبھی کبھی اسے لگتا اس کے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے سخت خفا ہیں۔ وہ گڑ گڑا کر روتی اور اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی۔ وہ پہلے جیسی رتابہ جیسے رہی ہی نہ تھی، اپنے حالات سے شکوہ کنا، اپنی تقدیر سے خفا، اللہ تعالیٰ سے ڈھیر سارے شکوے اور بدگمانی لیے ہوئے۔ وہی کیوں؟ اس کے ساتھ ہی کیوں؟ وہ منتظر تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو بہتر کریں گے، مگر ہر سو ایک گمبھیر چپ کا ڈیرا تھا۔ اس کی نمازیں محض فرض پر مبنی ہوتی جا رہی تھیں، مختصر سی تلاوت، بغیر تشریح و ترجمے کے۔ مگر جانے اس دن کیا ہوا؟ وہ قرآن پڑھنے لگی، دل کو ایک سکون سا ملا۔ اس سے آگے وہ پڑھ نہیں پائی تھی، جیسے سارے گمان کے بادل چھٹ گئے تھے۔ دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، سارے اندیشے چھٹ گئے تھے۔ اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور بابا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بابا، اس نے آہستہ سے پکارا تھا۔ اللہ کبھی ان کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور مجھے پلیز معاف کیجیے گا بابا، صلہ رحمی اپنی جگہ، مگر آپ نے اپنی جیب میں کھوٹے سکے پال رکھے ہیں، وہ محض بوجھ ہیں رشتوں پر۔ جب ہم کسی کو بے لوث بے ریا نوازتے رہتے ہیں تو وہ عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ان سب کا بھی ہے، اور مجھے اب اپنے حساب سے انہیں ڈیل کرنا ہے۔ بابا، مدد کرنی چاہیے، مگر ایک حد تک مدد، اور ان کی جنہیں واقعی ضرورت ہو۔ اس کا لہجہ مضبوط اور انداز دو ٹوک تھا۔ اسی رات اس نے سب کو بڑے عرصے بعد بڑی بیٹھک میں بلایا تھا، جو ایمرجنسی میٹنگز کے لیے ہی مخصوص تھی۔ جب تک ابا کی نوکری رہی، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل تھی، مگر اب ان کی پینشن میں گزارا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے پورشن کے باورچی خانے کھولیے، جو جانے کب سے بند پڑے ہیں۔ اس نے دبنگ انداز میں کہا تھا، بھائی صاحب کے ہوتے ہوئے تم کب سے فیصلے کرنے لگی؟ چھٹن چاچا غصے سے گویا ہوئے تھے، باقی سب بھی قہر بار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، مگر وہ گھبرائی یا ڈری نہیں۔ آپ سب کو شاید علم نہیں کہ نور منزل میرے نام پر ہے، اور مجھے اپنے گھر کے متعلق فیصلے کرنے کا پورا اختیار ہے۔ سب کچھ چپ لگی تھی۔ نیچے والا کچن صرف میرے اور ابا کے تصرف میں ہوگا، اس نے کہا تھا۔ چھٹن چاچا اور بنو خالہ، آپ دوسری منزل کا کچن، اور غلام چاچا اور مشتری چاچی، آپ تیسری منزل کا کچن استعمال کریں گے۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ کوئی بول نہیں پایا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سے کرایہ طلب کیا جائے، مگر ابھی اتنا میرا خون سفید نہیں ہوا، نہ میں اس حد تک بے مروت ہوں۔ اور وہ سب ایک ایک کر کے چپ چاپ باہر سے نکل گئے تھے۔ اگر گھر چھوڑ دیتے تو جو جیبیں بھر بھر کر آتے تھے ان کے گھروں کے، وہ کیسے ملتے؟ اسی میں عافیت تھی کہ کچن الگ کر لیا جائے،
کھوٹے سکے، وہ بڑبڑائی تھی۔ گہری اداسی نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر اس نے اس مشکل میں بھی آسانی ڈھونڈ ہی لی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ کھوٹے سکے محض بوجھ ہوتے ہیں، صرف بوجھ۔ میری آج کی یہ ویڈیو اگر آج آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔